بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 42 اور 43ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی اور پھر وہیں پر دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا، چن لیا، پسند کیا کا مطلب چن لیا، اور ستھرا بنایا، پاکیزہ بنایا تجھے، اور پسند کیا اللہ تعالی نے تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر۔ اے مریم عبادت کر، بندگی کر اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر فوقیت دی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہاں مریم تمام جہان کی عورتوں سے افضل، وہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جہان کی عورتوں سے افضل، جنتی عورتوں سے افضل۔ تو دونوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت مریم علیہ السلام آئی تھی، 500-600 سال پہلے۔ اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں ان سب سے افضل حضرت مریم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں سے اپنے زمانے میں اور پہلے کے زمانے میں افضل، تو کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب اگلی آیت ہے 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ خبریں غیب کی ہے جو ہم بھیجتے ہیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے، اپنے اپنے قلم ڈالنے لگے کہ کون پرورش میں لے گا مریم کو، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ امام صاحب بیت المقدس کے عمران تھے، ان کی بیوی نے منت مانی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں آزاد کر دوں گی تیرے دین کے لیے، وقف کر دوں گی، اور بچی پیدا ہو گئی تھی مریم۔ اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا اور بتا دیا لڑکا ہوتا تو اتنا افضل نہ ہوتا جتنی یہ لڑکی افضل بنے گی، لیکن ابا کا انتقال ہو گیا، اب اس کی پرورش کرے گا کون؟ تو بیت المقدس کے متولیوں، اماموں اور علماء تمہارے حوالے۔ خالو حضرت زکریہ نے یہ فرمایا کہ میں حقدار ہوں، انہوں نے کہا یہ برکتی بچی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، کرو پھر قرآن اندازی۔ قرآن اندازی کا مطلب ہوتا ہے لاٹری سسٹم، چٹھی نکالو۔ اس زمانے میں قلم بہاتے تھے، قلم پانی میں بہاؤ، اور ایک الگ طریقہ تھا کہ سب کے قلم تو جائیں گے پانی کے بہاؤ پہ، لیکن جس کا قلم الٹا بہے گا، چڑھاؤ کی طرف جائے گا، وہ جیت جائے گا، وہ کفیل بنے گا، ذمہ دار بنے گا۔
اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کون ان میں سے مریم کا کفیل ذمہ دار بنے گا۔ اور یہ خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 500-600 سال پہلے کی، کوئی وہاں سے یہ ڈیٹا لانے کا سسٹم بھی نہیں ہے، اور آپ پڑھ پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں، اور آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ یہ خود آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو معلوم پڑ رہا ہے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے اور وہ سرپرست بن گئے۔ اب یہ لاٹری کس میں چلے گی کس میں نہیں، قرآن اندازی کس میں چلے گی کس میں نہیں، بھائی لاٹری ڈالو عشاء کی نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، واہ، لاٹری ڈالو کہ اس کے 5,000 روپے ہم نے لیے تھے واپس کرنا ہے کہ نہیں، لاٹری ڈالو کہ بیوی کو نکاح کر کے ہم لائے ہیں لیکن خرچہ اس کا ابا دے گا، بھائی دے گا یا میں دوں گا، تو کسی بھی چیز میں لاٹری ہوگی۔ اس لیے اس کے اصول ہے، اور اصول یہ ہے جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، معلوم اور متعین ہے، ان میں قرآن ناجائز ہے بلکہ جوا ہے، ان میں قرآن جائز نہیں۔ لیکن جس کے اندر رائے دی جا سکتی ہو ان چیزوں میں قرآن اور لاٹری جائز ہے۔ مثال، ایک چیز مشترک ہے، ایک گھر ہے اور 4 بھائی ہیں، ابا مر گئے ہیں، اب یہ چاروں کا اس میں حق ہے، ایک پلاٹ ہے اس میں چاروں کا حق ہے، تو مشترک چیز ہے، اور یہ طے کر دیا کہ ایسا کرو کہ چاروں کے نام اٹھاؤ، چاروں میں سے ایک چٹھی، جس کی ایک چٹھی اٹھے وہ پورے گھر کا مالک، 3 محروم، یہ ناجائز ہے۔ یا 2 لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس عورت کا باپ ہے کون، یہ ہے کہ یہ ہے، تو اس کے اندر چٹھی اڑاؤ، جس کے نام کی چٹھی نکلی وہ باپ، چٹھی نکلی ایک کے نام کی اس کو باپ بنا دیا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہیں ان میں قرآن جائز ہے۔ جیسے یہی ایک پلاٹ ہے اور پلاٹ میں 4 بھائی ہیں اور اس میں سب کا حق ہے، لیکن کون کس طرف کا لے گا یہ طے نہیں ہے، پھاڑنی بڑنی بولتے اس کو، تو پھر کہ چٹھی اڑاؤ اور جس کا نام نکلے گا اس کو مشرقی جانب دے دیں گے، کیوں بھائی سب راضی، ہاں سب راضی ہے، یہ صحیح ہے، تو اس کو مشرقی جانب دے دیے، ویسٹ کی جانب دے دیے اس کو، یا ایسٹ کی جانب دے دیے، اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ نہیں ہے، باقی 3 لوگ 3 لے لو، کہ نہیں پھر اور 3 میں بھی قرآن اندازی کرو کہ جس کا اب نام نکلے اس کو شمال کی جانب دے دیے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جائز ہے۔ ایسا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ بغیر قرآن کے اور بغیر لاٹری کے یہ آپس میں اتفاق رائے سے بھی جائز ہے۔ ایسا کرو کہ میرے کو یار مشرق کا دے، مغرب کا دے دو، تم لوگ باقی 3 لے لو، ٹھیک ہے میں مغرب کا رکھ لیتا ہوں اور تو کہ میں ادھر جنوب میں چلے جاتا ہوں، تم شمال میں چلے جاؤ۔ جو چیز اتفاق رائے سے طے کی جا سکتی ہو اس میں قرآن اندازی اور لاٹری جائز ہے۔ باقی جو متعین ہے سب کے حقوق اس میں لاٹری، جو احکام متعین ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان آ رہا ہے، چلو گھر کے اندر رمضان کا روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے آج، ایسا کرتے ہیں لاٹری ڈالتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ ہر جگہ لاٹری نہیں چلے گی، سمجھ میں آیا؟ اگلی آیت ہے 45ویں اور 46ویں سورہ آل عمران کی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دینے کی بشارت ہو رہی، جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح ہے، مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔
تجھ کو وہ اولاد ملے گی، وہ اللہ کا ایک حکم ہے، یہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے، وہ مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب نزدیک والوں میں ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ وہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جب وہ بڑی عمر کو، پوری عمر کو پہنچے گا اور وہ نیک لوگوں میں ہوگا۔ دو آیتوں میں کئی بشارتیں ہیں، ان کی کئی صفات بیان کی گئی ہے۔ ایک صفت یہ بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بچپن میں گہوارے میں بات کریں گے، جھولے میں یا ماں کی گود میں بات کریں گے، جبکہ کوئی بچہ ایسی عمر میں بات نہیں کرتا ہے، صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوسری آیت میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جنگل کی طرف سے آئی، اور شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، تو جب آئی تو لوگوں نے لعن طعن کیا، تیری ماں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، تیرا ماموں کبھی رسوا کرنے والا نہیں تھا، اے مریم تو یہ کیا کر کے لائی ہے، بغیر باپ کا بچہ، تو گناہ ہی کی طرف اشارہ ہوگا۔ تہمتیں لگانے لگے، زنا کی لعن طعن کرنے لگے، تو اللہ نے سکھا دیا تھا، اللہ کے حکم سے تھا، جب تجھے لوگ پریشان کرے تو اشارہ کر دینا کہ یہ بچے سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، میں نے تو روزہ رکھا، اور اس زمانے کے روزے میں بات چیت منع تھی، فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو گہوارے کے اندر کا بچہ ہے، وہ کیسے جواب دے گا، تو جواب دے۔ قال انی عبداللہ، بچہ بول پڑا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے۔ تین جملے تھے۔ دودھ پیتا بچہ گہوارے میں جب بولے گا تو 100 سوالوں کا ایک جواب ہو جائے گا، اور وہ ہوا۔ تو بچپن میں بولے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، چمتکار ہے، لیکن کہلا بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، پوری عمر کو پہنچ کر بھی وہ بات کریں گے، تو بات تو بڑی عمر میں ہر ایک کرتا ہے، پھر یہ کیسے معجزہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اصل یہی بتانا تھا کہ وہ بچپن میں دودھ پیتے زمانے میں بات کریں گے، ساتھ میں یہ بڑی عمر میں، پوری عمر میں بات کریں گے، یہ بھی آ گیا، لیکن اتنے پہ بس نہیں، یہ علماء ہیں، اور انہوں نے کہا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں گہوارے میں ماں کی گود میں بات کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عمر میں بات کرنا، پوری عمر میں بات کرنا، یہ بھی معجزہ بنے گا۔ لیکن انتقال، ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا 33-35 سال کی عمر میں، تو پوری عمر کو تو پہنچے ہی نہیں، اور بھر جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جسم اور روح دونوں کو اللہ کے پاس۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اپنی فطری موت دوں گا، تو گھبرا مت، میں تجھے اپنی فطری موت دوں گا، یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے سولی پہ لٹکانے والے۔ تو اللہ نے اٹھایا آسمان پر، اور یہ عقیدہ ہے کہ واپس اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے گا قرب قیامت میں، جو یہودیوں کا قلع قمع کریں گے اور ان کو ختم کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ عمر ہوگی پوری عمر، اس میں بھی بات کریں گے وہ۔ تو آج اگر وہ چلے گئے ہیں آسمانوں پر تو تم یہ مت سمجھنا کہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات، یہودی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قتل کر دیا، اللہ نے بچا لیا ہے ان کو، یہ حدیثوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو دونوں عمر میں ان کی بات کرنا کہ جا کر آسمان پہ کوئی واپس لوٹ کے نہیں آیا، پھر آ کے پوری عمر میں بات کرنا، بچپن اور پوری عمر کا کلام معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگلی آیت ہے 47ویں، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اب خوشخبری تو دے دی کہ ایک کلمہ، اللہ ایک کلام دیں گے، ایک کلمہ دیں گے، اس کا نام مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، اور وہ نبی بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت مریم تو گھبرا گئی، یقین تھا کہ اللہ ایسا کریں گے، لیکن شکل کیا ہوگی اس میں شک ہوا۔ کہنے لگی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو تو ہاتھ نہیں لگایا کسی بھی بشر نے، انسان نے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، یخلق ما یشاء،
جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ سوال یہ انکاری سوال نہیں تھا، بلکہ کیفیت کا سوال تھا کہ عام طور پہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے بچہ ہوگا، نام ہوگا اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم، لیکن عام طور پہ جب کوئی مرد کسی عورت کو چھوتا ہے، صحبت کرتا ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، صحبت کی نیت سے کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے، جائز طریقہ بچے پیدا ہونے کا یہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ بغیر مرد کے مجھے بچہ آپ دیں گے اپنے حکم سے، آپ کی قدرت سے، یا میرا کوئی نکاح کروائیں گے آپ؟ اس قسم کا یہ سوال تھا ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ نہیں، یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کا ارادہ ہو جا یہ کافی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو بلا اسباب اور وسائط کے موجود ہونے کا حکم دے دے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے 48 سے لے کر 51 تک، سورہ آل عمران۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ ہے قرآن۔ گزشتہ زمانے کی جتنی کتابیں تھیں، چاہے ان کی قوموں نے مسخ کر دیا، اس کو مٹا دیا اور اس کو لا اعتبار بنا دیا، لیکن وہ کتابیں کوئی بھی نہ آئے تو ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں موجود۔ ایک بہت بڑی کانفرنس میں سب مذہب کے لوگ جمع تھے، تو مسلمان کا نمبر آیا، اس نے کہا بھائی دیکھو، حق و باطل اپنی جگہ چھوڑو، عیسیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام جائیں گے نا جنت میں تو بھی ہم امت محمدیہ مسلمانوں کو بولیں گے چلو جنت میں، عیسیٰ علیہ السلام اگر جائیں گے نا جنت میں تو بھی فرمائیں گے چلو جنت میں، امت محمدیہ پھر بھی جنت میں۔ کیوں؟ ہم ان کو بھی مانتے، ان کو بھی مانتے، ان کے بھی اوصاف ہمارے قرآن میں، ان کے بھی اوصاف ہمارے قرآن پاک میں، ان کی بھی نشانیاں ہیں، ان کی کتابوں کا خلاصہ بھی۔ اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے یقیناً، تب تو ہم ہے ہی جنتی، تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے ایک کو مانا ہے، دوسرے کو انکار کیا، پریزنٹ کا انکار کیا ہے، پاسٹ کا اقرار کیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے جب سنا جعفر طیار سے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے، کسی نے کہا کہ یہ تمہارے عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مشرکین میں سے چغل خوری۔ اس نے کہا سناؤ۔ جب اس نے یہ آیتیں سنی قرآن کی، جو کچھ انہوں نے وہاں وہ آیتیں سنائی، اس نے ایک لکیر کھینچی اور اس نے کہا اتنا بھی فرق نہیں ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام میں اور ہم میں، بالکل صحیح کہا ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے مریم تم کو عیسیٰ علیہ السلام سے نوازیں گے، وہ بچہ دیں گے، اور اس کے بعد اور سکھائیں گے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں، گہرائی کی باتیں، حکمت اور تورات اور انجیل سب سکھائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، اور رسول بنائیں گے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا۔ اور بے شک میں آیا ہوں، وہ یوں کہیں گے آ کر، میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کے پاس سے، اور کیا اور معجزہ یہ ہے کہ بے شک میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں گارے سے پرندے کی شکل، کیچڑ سے پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں تمہارے لیے، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور، فیکون طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑتا جانور بن جاتا ہے۔ اور میں مادر زاد اندھے کو اچھا کرتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، پھونک مارتا ہوں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ والابرصا، اور کوڑ کے مریض کو اچھا کرتا ہوں، سفید نشانات، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں۔ وأحيي الموتى بإذن اللہ،
اور چلاتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور بتا دیتا ہوں تم کو جو تم کھا کر آئے ہو اور جو گھر میں رکھ آئے ہو سب بتا دیتا ہوں تم کو. اللہ اپنے گھر کے اندر جو تم رکھ آئے ہو بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. اور میں تصدیق کرنے والا ہوں سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی جو کتاب تھی تورات ہے وغیرہ. اور تاکہ میں حلال کروں اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی. اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میرا کہا مانو. بے شک میرا رب و تمہارا رب وہی اللہ ہے. فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. یہ آیتوں کا ترجمہ ہے جو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزے ان کو عطا فرمائے تھے. پرندے کی شکل بنانا یہ تصویر تھا جو پہلے کے مذہب میں شریعت میں جائز تھا, ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں. اگلی آیت ہے 52 اور 53. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا بنی اسرائیل سے کفر کہ یہ مجھ پر ایمان لانے والے نہیں, کفر محسوس کیا, تو پھر انہوں نے یوں کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں. تو حواریوں نے یوں کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم لوگوں نے حکم قبول کر لیا. مسلمون مسلمان حکم قبول کرنے والا. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا اس کے راستے پر چلے تو ہمیں لکھ دے ماننے والوں میں. بنی اسرائیل جب یہ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کا زمانہ چل رہا تھا یہودیوں کا, ان کے موسیٰ نبی تھے, تو ان لوگوں نے انکار کیا اور مخالفتیں کرنا شروع کی, پریشان کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت پہلے اکیلے اٹھے تھے لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کا دین پھیلانے میں. تو حواریوں نے کہا, حوار یہ حور سے ہے جس کے معنی سفیدی کے ہے, یا تو سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے ان کو حواری کہا مددگاروں کو, یا ان کا دل نور کی طرح سفید تھا, پاک طینت پاک باطن تھے اس لیے ان کو حواری کہا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرنے والے کھڑے ان کو صحابی کہا گیا. ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, ساتھ دینے والا, اور میرے حواری زبیر ہیں, پھوپھی ذات بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہر ایک دین کی دعوت میں جو دین کا داعی کھڑا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی چلتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ اس کے مددگار تیار کرتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. گئے دور کہ تنہا تھا میں اس انجمن میں, اقبال کا شعر ہے. ہاں, گئے دور کہ تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اگلی آیت ہے 54 سے لے کر 55 تک, یہ 54ویں آیت. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی داؤ کھیلا, اللہ نے بھی تدبیر کی, اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو, متوفی کا, میں لے لوں گا تجھ کو. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الی, اور میں اٹھا لوں گا تجھ کو اپنی طرف, ومطہرک من الذین کفروا, اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں تیرے ماننے والے ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت تک, قیامت کے دن تک.
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر کر آنا، پھر فیصلہ کروں گا میں تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سازشیں انہوں نے بھی کی، یہودیوں نے جو مخالف تھے، اور اسی طرح اللہ نے بھی داؤ چلا، اللہ نے بھی مکر کیا، مکر ادھر بھی ہے مکر ادھر بھی ہے، اور اللہ بہترین داؤ والا ہے۔ اور اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے یوں کہا، یہ لوگ ستا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی تمہارا تو بگاڑ نہیں سکیں گے، سولی پہ آپ کو چڑھا نہیں سکیں گے، میں پورا وصول کر لوں گا، جان اور جسم کے ساتھ میں آسمان پر اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں آپ کو پاک کروں گا۔ کافروں نے جو الزام لگائے ہیں آپ پر کہ یہ ولد الزنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میں ان تمام الزامات سے آپ کو بری کر دوں گا۔ اور ایک وعدہ کیا کہ تمہارے ماننے والے عیسائی، نصارہ لوگ، کرسچن، یہ ہمیشہ ان کو غالب رکھوں گا، یہودیوں پر غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور میں فیصلہ کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی کی قوم اتنا مانتی ہے، یا ایک آدمی کی کے ماننے والے اس کو اتنا مانتے ہیں کہ پھر نئی کوئی ترکیب تنظیم سامنے آئے تو فوراً اس کی محبت میں اس کی مخالف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حق کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ یہودی جو ماننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور چونکہ پیدائش ان کی بالکل الگ طریقے پر تھی، اس لیے ان کو بولنے کا، الزام لگانے کا موقع مل گیا، ان کو مخالفت کا زبردست موقع ملا، اور عیسائیوں کو گمراہ ہونے کا بہت زبردست موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہوئے اور ان کو ہلاک کرنے کی مختلف کوششیں کرنے لگے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے سازشیں کی۔ یہ میرا ترجمہ ہے قرآن پاک میں کبھی بھی جب مکر کا لفظ بندوں کی طرف آئے تو یہ ترجمہ کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف الگ۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے سازشیں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی۔ اللہ سازش نہیں کرتا، اللہ نے تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کا داؤ سب سے اوپر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کہ انہوں نے جب سولی پہ چڑھانے کا پورا ارادہ کر دیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کی حقیقت یہ ہوئی کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا، انہی کے مخالفین میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا روپ دے دیا، عیسیٰ کی شکل ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ متوفی کا پورا اٹھا لوں گا، رافعوں کا، جس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ جو ہم شکل تھا اس کو سولی دے کر یہ سمجھے کہ ارے ہم نے عیسیٰ کو مار دیا۔ ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہو سکا، اور وہ تدبیر کو ٹالتے کیسے جب پتہ چلتا تب ٹالتے۔ یہ ہے اللہ کا مکر، اللہ کا داؤ، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ وفات کہتے ہیں فطری موت کو، نہ وہاں ہلاک ہے، نہ قتل ہے، نہ سولی ہے۔ انی متوفی کا، اے عیسیٰ اطمینان رکھو میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تم کو سولی پر نہیں لٹکا سکیں گے، یہ تم کو ہلاک نہیں کر سکیں گے، یہ قتل نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں وفات دوں گا تو یہ بلا اللہ ٹال دیں گے، اس میں اطمینان تھا۔ اور وفات کب دوں گا؟ آسمان پر اٹھایا، واپس دنیا میں لائیں گے، اور پھر فطری موت عطا کریں گے۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی۔ تو وفات کا ترجمہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اس آیت کے الفاظ و معانی میں بعض فرقوں نے تحریفات کا دروازہ کھول دیا، اور تمام امت کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانے میں نزول کے وہ لوگ منکر ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی نہیں، اٹھائے بھی نہیں گئے، واپس آئیں گے بھی نہیں ہیں، اور وہ مر چکے ہیں، اور یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ الفاظ کون سے ہیں جس سے ان کو جو ہے یہ موقع ملا؟ وہ ہے لفظ مکر۔ ہاں، اور مکر لفظ عربی میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔
لطیف باریک، خفیہ چھپی ہوئی، لطیف باریک اور خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں۔ خیر کے لیے بھی مکر ہوتا ہے اور شر کے لیے بھی مکر ہوتا ہے۔ جب سازش کی جائے گی تو پھر یہ مکر جو ہے برائی کے لیے استعمال ہوگا، جب تدبیر ہوگی اچھی تو خیر کے لیے بولا جائے گا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھرے، یہودی تھا وہ، بادشاہ کے کان بھرے اور یوں کہا کہ یہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے، ملحد بے دین، یہ ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا۔ ادھر یہ سب چل رہا تھا کہ گرفتار کرو اور سولی پہ لٹکاؤ اور مار دو، یہ کر دو، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو عیسیٰ بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، وہ پکڑا گیا انہی کے دشمنوں میں سے، اور ادھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوسرے متوفی کا، توفا اور وفیون، یہ لفظ کا مطلب ہے عربی کے اندر پورا پورا وصول کرنا۔ وفات کو وفات کیوں کہتے ہیں؟ آدمی ہر دانہ، ہر پانی کا قطرہ اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ پورا وصول کر لیتا ہے، اور اللہ اس کی پوری جان وصول کرتے ہیں، اس لیے وفات کو وفات کہتے ہیں، انتقال کو وفات کہتے ہیں، پوری پوری وصولی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو فرما رہے ہیں متوفی کا میں تمہیں پورا وصول کروں گا، تو جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام عیسیٰ ہے۔ خالی جسم لے لیں اللہ اوپر، روح نہ لے، خالی روح لے لے جیسے سب کی لیتے ہیں اور جسم یہی رہنے دے، یہ پوری وصولی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں پورا وصول کروں گا اور تم کو پھر وفات بھی دوں گا، ان کے قتل کی دھمکیوں سے تم گھبراؤ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب تک کہ یہ معمول چلا آ رہا تھا، کیا معمول چلا آ رہا تھا؟ معمول یہ چلا آ رہا تھا جب کوئی قوم نبی کو ستاتی ہے تو دو باتیں ہوتی، یا تو عذاب سے وہ قوم ہلاک کر دی جاتی، جیسے قوم عاد ہلاک کیے گئے، قوم لوط اور قوم سمود اور اسی طرح قوم صالح وغیرہ یہ سب ہلاک کیے گئے، یا دوسری صورت یہ کہ نبی کو وہاں سے نکال کے ہجرت کرا دیتے، دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ شان و شوکت دیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس ملک کو فتح کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا تو انہوں نے عراق سے ہجرت کی شام، موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی ملک شام، اور اخیر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کی، مکہ مکرمہ اور فاتح بن کر واپس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو پورا اٹھا لیا اوپر، یہ بھی ان کی ایک ہجرت تھی، اور پھر دوبارہ فاتحانہ شان سے واپس لوٹائیں گے اور یہود کو ختم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی ہجرت کو سب سے الگ ڈھنگ سے کیوں رکھا گیا؟ ارے بھائی ان کی پیدائش بھی سب سے الگ ڈھنگ کی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آگے آ رہی ہے، اے عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں باپ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک دامن ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اللہ نے مریم کے ساتھ میں نعوذ باللہ ایسا کیا ویسا کیا تو اللہ باپ ہوا۔ منکرین کہہ رہے ہیں کہ ولد زنا ہے، کوئی بڑھئی تھا اس کے پاس گئی اور وہاں سے بچہ لے کر آئی، وہ اتنا گرانے پہ آئے تو اٹھانے والوں نے اتنا اٹھایا عیسائیوں نے، ارے کیا بولتے ہو باپ نہیں ہے، اللہ باپ ہے۔ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سب باتیں چلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ادھر وہ سازشیں چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہے عیسیٰ کی عجیب پیدائش میں اتنی زیادہ بکواس کرنے والوں، تم نے آدم کی پیدائش کو نہیں دیکھا، یا تو صرف باپ نہیں ہے آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ اللہ ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے۔ تو جب ان کی پیدائش آدم کی طرح ایک دم انوکھی، تو ان کی ہجرت اگر انوکھی ہو جائے، دنیا کے کسی ملک میں جا کر واپس آنے کے بجائے آسمانوں پہ اللہ بلا لے، تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تو یہ بھی ایک ہجرت ہی تھی۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کچھ الفاظ اور کچھ انداز ایسے عجیب ہوئے، وہ امتحان بن گئے یہودیوں کے لیے بھی، اور وہ امتحان بن گئے
عیسائیوں کے لیے بھی وہاں انہوں نے نفرت میں انتہا کر دی اور یہاں انہوں نے محبت میں انتہا کر دی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور بیچ میں پیدا ہوئی یہ مسلمان قوم جنہوں نے نبی کو نبی کے درجے پر رکھا، نہ گھٹایا کہ ولد زنا بنا دیا اور نہ اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. نہیں، اس لیے یہ امت وسط ہے، درمیانی امت. اللہ نے 5 وعدے کیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں. ایک تو موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، اللہ خود وفات دیں گے. 2 فی الحال عالم بالا کی طرف آپ کو ہم اٹھا لیں گے. 3 دشمنوں کی تہمتوں سے آپ کو پاک کریں گے، دشمنوں کی تہمت سے پاک کریں گے. دشمن تہمت لگاتے تھے کہ یہ ولد زنا ہے، یا یہ بھی کہتے تھے ارے دیکھو وہ عیسیٰ تو اپنے آپ کو اللہ کہنے لگ گئے، ثالث ثلاثہ. تو یہ کیسے صفائی کی کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ قرآن لائے اور احادیث میں آپ نے تمام غلط الزامات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. اس طرح اللہ نے دھو دیا، تمام الزامات دھو دیے دشمنوں کے لگائے ہوئے. اور پھر چوتھا وعدہ کیا جاعل الذین اتبعوک، عیسائیوں کو ہمیشہ غالب رکھوں گا یہودیوں پر. اور آج تک کی تاریخ یہی ہے کہ عیسائی یہودیوں پر ہمیشہ غالب ہے. مسلمان غالب، عیسائی غالب. یہود ہمیشہ ماتحت رہے. کوئی اسرائیل کی آج کی یہودی حکومت سے اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف چیلا چپاٹا ہونا ہے. جو دنیا کے دوسرے پاورز ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، ان کو لا کر بسایا گیا ہے اور ظالمانہ طور پر ان کو وہاں قابض بنایا گیا ہے. یہ کوئی حکومت نہیں. ان کا پاٹنبا جہاں نکل جائے تو یہ فوراً اسی وقت ان کی حکومت برباد ہو سکتی، ایک ملک بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. تو خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. یہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہے جو دوسروں کی بھیک پر ہو، جو دوسروں کے پاٹنبا پر ہو. اس لیے اس سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا. یہ غالب نہیں آئے ہیں، یہ مغلوب تھے اور مغلوب ہی رہیں گے عیسائی لوگ. اگلی آیت ہے 58، 56 اور 58. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار ہوگا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کو پورا دیا جائے گا ان کا حق. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، بے انصافوں کو پسند نہیں کرتے. یہ پڑھ کر سناتے ہم اپنی نشانیاں، آیتیں اور بیان تحقیقی. یہ تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں. اس قسم کی آیتوں سے مستشرقین، جو مشرق کے رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسلام میں کیڑے تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی آیتیں لے کر، ایسی باتیں لے کر اعتراض کرتے ہیں. اور ہمارا نوجوان کالج کمار جو مسلمان ہے وہ بیچارہ ان کی باتیں پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر واہ کیا اعتراض کیا ہے، وہ آ کر اپنے مولانا لوگوں پر بھی اعتراض ٹھوکتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں لہم اعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب دوں گا سخت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جرم تو ایک ہے، پھر سزا دو کیوں ہے؟ یہ ہوتے ہیں ان کے اعتراضات، اللہ کے انصاف کے خلاف ہے، نعوذ باللہ. جواب اس کا یہ ہے کہ سوچ کا فرق ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حاکم نے کسی مجرم سے یہ کہا 1 سال کی سزا دے رہا ہوں، جیل میں رکھوں گا.
شرارت کرے گا تو 2 سال کر دوں گا، شرارت کرے گا تو ہاں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ شرارت کی اس نے تو اور سبب پیدا ہوا 2 سال ہو گیا. ایسے ہی یہ 2 نہیں بلکہ ایک ہی سزا کہلائے گی، حاکم کو اختیار ہے. بالکل اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا آخرت میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو جو دنیا میں سزا دی جائے گی اس سے آخرت کی کوئی سزا معاف نہیں ہوگی. دنیا کی سزا کفارہ نہیں بنے گی آخرت کے لیے، وہاں کی سزا الگ ملے گی. ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا میں اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا مجرم کا اور سنسار کیا گیا اور اسی طرح اس کو کوڑے مارے گئے، دنیا میں جو تکلیفیں آئی مصیبتیں آئی، یہ آخرت کے لیے آخرت کی سزا کے لیے کفارہ ہو جائے گی. اللہ آخرت میں سزا نہیں دے گا. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق علماء کا ایک طبقہ یہی کہتا ہے، اور بعض لوگ خاموش رہتے ہیں. بھئی ہم دنیا کا تو بولیں گے، آخرت کا ہم کو علم نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی حدیثیں بھی موجود ہیں. یا کم سے کم یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں بھی بھگت کے آیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. 63ویں آیت تک یہ آل عمران کا ترجمہ سنیے. بے شک عیسیٰ کی مثال، ابھی میں کہہ رہا تھا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی. بنایا اس کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا. ایک یہ بھی پیدائش کا نمونہ ہے. حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہ شک کرنے والوں میں. پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے میں، بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی. اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، پھر بھی کوئی آگے جھگڑے کرتا ہے. فقل تعالوا، تو آپ مباہلے کی دعوت دے دو. کیا کرو؟ فقل، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر ہم التجا کریں. نبتہل، مباہلہ، التجا کرنا، آپس میں اللہ سے التجا کرنا. پھر ہم التجا کریں اللہ سے، ہم سب مل کر، اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں. کہ اللہ جھوٹے پر تیری لعنت. بے شک یہی ہے بیان سچا، اور کسی کی بندگی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر اگر یہ قبول نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. بس یہ آخری آیت ہے. مباہلہ کیا چیز ہے؟ بہت سستا ہو گیا ہے. مباہلہ بہت سستا کر دیا ہے ہمارے ڈیبٹ والوں نے، ہاں ہمارے ان پڑھوں نے، عالم نہیں ان پڑھوں نے. تو مباہلے کی حقیقت کو سمجھے. مباہلہ یعنی التجا کرنا ہے، اللہ ہم میں جو بھی باطل پڑے اس پہ اپنا قہر نازل کر، لعنت بھیج اس پر، لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلے کی تعریف یہ ہے اگر کسی امر کے حق اور باطل ہونے میں فریقین میں جھگڑا ہو جائے، دونوں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ کہتا ہے باطل. حق اور باطل میں ایسا جھگڑا پڑ جائے دو جماعتوں کے اندر، اور دلائل سے، دلائل ہیں لیکن جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، تو فائنل آپریشن ہے. تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے. آؤ سب، اب بھی یہی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ جس کو ہلاک کر دے گا وہ باطل پہ تھا، حق والے بچ جائیں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بہت جگر کی بات ہے کہ بچوں کو بھی لائیں. حضور نے تو داماد علی کو بھی لایا اور حسنین کو بھی لائے، سب کو جمع کیا. بس حاصل معنی یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، اس لیے کہ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری. رحمت سے جو دور ہوا تو اس پر لعنت ہوئی، وہ قہر سے اللہ کے قریب ہوا تو اللہ کا قہر نازل ہوگا، وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا.
اپنے اعزا و اقارب رشتہ داروں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی دو گروپ جو آپس میں یہ کر رہے ہیں یا دو فرد جھگڑا کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر رشتہ داروں کو جمع کر لے تو اور زیادہ بہتر ہے. اب یہ کیوں ہوا تھا، مباہلے کی دعوت کیوں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نجران کے عیسائی، وہ عیسائی علاقہ تھا، نجران کے عیسائی، ان کی جانب سے ایک فرمان بھیجا بادشاہ نے جس میں 3 چیزیں ترتیب سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مذہبی گفتگو کی. 3 لوگ آئے تھے وہ لوگ. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھیجا نجران والوں کو کہ یا تو دیکھو اسلام قبول کر لو، اور یا پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے 3 لوگوں کو بھیجا، شرحبیل، عبداللہ ابن شرحبیل اور جبار ابن فیض. یہ 3 لوگوں کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. انہوں نے پوری مذہبی گفتگو کرتے کرتے آئے پوائنٹ پر، عیسیٰ علیہ السلام. آپ کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، ہم مسلمان ہی تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خود اللہ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں ہم، 1 part of 3. تو یہ تیسرے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی اللہ ہونا ثابت کرنے لگے. جب بحث بہت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا ان عیسائیوں سے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں. اب حق باطل کا مباہلہ ہے. بلاؤ تمہارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، تمہاری بیویوں کو، ہماری بیویوں کو، جمع ہو جائیں گے سب. اس کی لمبی تفصیلیں آپ نے سب کو چادر میں سمیٹ لیا تھا اپنے پورے خاندان کو، اور بھیجیں گے لعنت. حضرت فاطمہ کو بھی بلایا تھا، چلو مباہلہ کریں گے اور کہیں گے کہ جو ہم میں سے باطل ہے اے اللہ اس پر لعنت بھیج دے، اس کو ہلاک کر دے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو گھبرا گئے، کیونکہ وہ کتاب والے لوگ تھے، پہلے کے مسلمان لوگ تھے، آپ کی نبوت کو مانتے تھے. یہ مانتے نہیں تھے، جانتے تھے. تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری ہلاکت و برباد یقینی، اللہ کے نبی تو بچ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، چلو صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے آپس میں صلح کی، اتفاق ہوا اور جزیہ دیں گے، یہ بات طے ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس میں ابنا آنا کہا ہے، اپنے بیٹوں کو بلائے، بیٹیاں بھی ہیں اس میں، بیٹے نہیں صرف بیٹیاں بھی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابنا آنا میں، بیٹوں میں شامل کیا، کیونکہ پرورش بچپن سے حضور نے کی تھی تو بیٹوں میں شامل کر کے حضرت علی کو بھی بلا لیا تھا. روافض اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انفسنا میں سے حضرت علی ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے. نہیں، وہ بیٹوں میں، نبی کے ہوتے ہوئے انفسنا میں وہ کیسے آئیں گے؟ لہذا وہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ ہے، وہ بیٹوں میں ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ مباہلہ بہت سستا ہو گیا. کوئی جماعت کام کرتی ہے، اس میں 2 فریق ہو جاتے ہیں، نظریاتی اختلاف، یہ بھی حق پر وہ بھی حق پر، لیکن شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ فلانے صاحب اگر آ جائیں تو میں ان کو مباہلے کی دعوت دیتا ہوں. ارے حق والے حق کے ساتھ تھوڑی مباہلہ کرتے ہیں، اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں. 2 عالم کا آپس میں اگر ذرا جھگڑا ہو جائے تو مباہلے کی دعوت. یوٹیوب پر تو بہت چلتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو یہ عالم نہیں، یہ سطحی لوگ ہیں. مباہلہ حق اور باطل کے درمیان میں ہے، مباہلہ حق والوں کے درمیان میں نہیں ہے. دونوں حق پر ہے تو کیسا مباہلہ ہوگا؟ تو بہت سستا کر دیا لوگوں نے. مباہلے کی حقیقت کچھ اور ہے، یہ حق و باطل کے درمیان میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی